أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیاری سب بھائی، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے، جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے، وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں دیتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کتنے خوش نصیب افراد ہیں جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو قریب اس لیے بلایا ہے کہ آپ حضرات میری بات سنیں اور اس کا مجھے جواب دیں۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا میلاد بیان کرے؟ میں کیسے پیدا ہوں کرے؟ ہم اپنے اکابرین کا بھی میلاد بیان نہیں کرتے۔ مثلا قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس کی حالات زندگی لکھی ہے، یہ تو کتابوں میں لکھا ہے فلاں سن میں کراچی میں پیدا ہوا، لیکن کیسے پیدا ہوا؟ علامہ اقبال جس نے قوم کو بیداری دی، یہ تو لکھا ہے فلاں سال میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا پڑھا گیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، جب میں اپنا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتا، آپ اپنا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے اکابرین کا بھی میلاد بیان کرنا پسند ہے، تو پھر سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو آئیے آج میں اس کا جواب عرض کروں گا۔ اصل میں ہمارا میلاد کا جو چیپٹر ہے نا، یہ نقص والا ہے، عیب والا ہے، اور جب کسی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو اس کے عیب والے پہلو چھپائے جاتے ہیں، اچھائی والی باتیں اجاگر کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی کیونکہ کون کھڑا ہو کے کہے حافظ صاحب جب میری والدہ ماجدہ امید سے ہوئی تو اس کو ڈرونے خواب آنے شروع ہو گئے،
چند دن گزرے تو اس کو بوجھ محسوس ہونے لگا، پھر کام کاج میں دشواری ہوئی، پھر جب میری ولادت کا وقت آیا میری ماں پر کیا بیتی، اور پھر جب میری ولادت ہوئی تو میرے اوپر غلاظت کا خول چڑھا ہوا تھا، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل۔ دائی لے گئی، خول اتارا، نہلایا، دھلایا، پاؤڈر لگایا، سرما لگایا، پھر جا کے کہیں کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوا۔ صحیح ہے؟ تو یہ باتیں بتلانے والی، اس لیے ہم میلاد بیان نہیں کرتے۔ تو سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے۔ جو پہلو ہمارے اندر نقص والا ہے وہی پہلو سرکار میں دیکھو عظمتیں نظر آ رہی ہے، اور اگر ہمارے اندر نقص والا پہلو ہے وہ سرکار میں اتنی شان والا ہے، جو ہمارے اندر اچھائی والا ہے وہ میرے آقا میں کتنی شان والا ہوگا۔ آپ کہیں گے حافظہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہم نے بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے آمنہ جب تو امید سے ہوئی تو کیا تجھے بھی خواب نظر آئے؟ کہنے لگے ہاں مجھے بھی خواب آئے۔ ہم نے پوچھا آپ کو خواب میں کیا نظر آیا؟ فرماتے ہیں میری خواب میں کبھی آدم علیہ السلام تشریف لا لیں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا لیں، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا لیں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا لیں، اور جو بھی آتا ہے ڈراتا نہیں، خوشخبری سنا رہا ہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے گھر امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ پھر فرماتی ہے میں جب امید سے ہوں تو مجھے کوئی بوجھ محسوس ہو، نہ کام کاج میں کوئی دشواری ہوتی، بلکہ میرے اندر سرکار کا نور کیا آیا، میری مشکلیں ہی حل ہو گئی۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرماتی ہے میں جب چلتی میرے پاؤں کے نیچے کو پتھر آتا تو وہ بھی موم ہو جایا کرتا۔ پھر فرماتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کنویں سے پانی بھرنے جاتی، میری سہیلیاں کنویں کے اندر ڈول ڈالتی، پھر رسی کھینچ کے پانی باہر نکالتی، جب میری باری آتی پانی خود کناروں پر آ جایا کرتا۔ پھر فرماتے ہیں جب سرکار کی ولادت کا وقت جی بولیے تو میرے گھر میں بہت اندھیرا تھا، چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، ہمیں پریشانی آئی ہے مالک مولا، کوئی ہمارا محبوب آ رہا ہو، ہم نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر روشنی کرتے ہیں اور اس کے لیے اچھے گھر کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی سواری کا بندوبست کرتے ہیں، تو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور محبوب تیرا ایک ہی بھیجا، اس گھر میں گھوپ اندھیرا اور سواری بھی بڑی کمزور اور حلیمہ ساریہ بھی بڑی کمزور اور اس کا گھر بھی بڑا کمزور۔ فرمایا میرے محبوب کی عظمت کا پتہ ہی ایسے چلنا تھا، اگر اس گھر میں بیٹے جہاں پہلے ہی بڑی روشنی تھی تو جو آپ کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے بعد جو کچھ دیکھنا تھا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ سرکار کا کمال نہیں ہے، وہاں تو پہلے بڑی روشنی تھی، آنکھیں چبھیا گئی ہوگی، کوئی دور کی شے نظر آ گئی ہوگی۔ فرمایا نہیں، بھیجیں گے اس گھر میں جہاں گھپ اندھیرا ہوگا اور آپ کی والدہ ماجدہ فرمائے گی مجھ سے نور نکلا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی، اور اتنی روشن ہوئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ میں نے کہا جس نور والے کی روشنی میں ان کی والدہ ماجدہ شام کے محلات دیکھ رہی ہے،
اس نور والے کی اپنی بصارت کا عالم کیا ہوگا. پھر مطلب میں نے دیکھا کہ آپ ناف بریدہ ہیں، ناڑو کٹا ہوا. جو تھوڑے بہت میڈیکل کو سمجھنے والے ہیں وہ میری بات سمجھ لیں گے. جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس ناڑو کے ذریعے بچے کو خوراک دی جاتی ہے. اگر ناڑو کٹ جائے تو بچہ زندہ جی بولو یار. ادھر ناف بریدہ ہیں. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ ناف بریدہ بھی ہے، میرا نبی پھر بھی زندہ ہے. پھر آپ نے پیدا ہوتے ہی پہلا کام جو کیا وہ تھا آپ نے سجدہ کیا. کیا کیا جی؟ تھوڑا سمجھی آواز سے بولو. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ برسا الصلاۃ والسلام. میرا ایک سوال ہے، سرکار نے سجدہ کیوں کیا؟ سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یار وجہ سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. علماء کرام جانتے ہیں سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا، جی بولو یار، جگہ کا پاک ہونا بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے بتلایا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اور تم پیدا ہوئے غلاظت کے پلندے تھے. سرکار نے سجدہ کر کے بتلایا مجھے رب نے پاک بنا کر بھیجا ہے. کہ آپ کا قدم مبارک زمین پر لگا، رب نے ساری زمین کو بھی پاک فرما دیا. وہ سواری بڑی کمزور تھی، گرتی پڑتی، سب سے آخر میں آئی. فرمایا سواری اگر مضبوط ہو، حافظ صاحب کیا ہو؟ سواری اگر مضبوط ہو تو سواری کا احسان سوار پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے گئی. فرمایا میرا محبوب احسان کروانے نہیں، احسان کرنے کے لیے آیا ہے. فرمایا وہ سواری جس کے لیے چلنا دشوار تھا، میرا محبوب سوار ہوگا، اس کے اندر ایسی جان آئے گی کہ جہاں پر پہلے دائیاں جا چکی ہیں یہ سواری ان سے بھی آگے گزرنے لگے گی. تو اس کی ساتھی عورتیں پوچھیں گی اے حلیمہ تو نے سواری تبدیل کر لی ہے؟ حلیمہ بتلائے گی سواری نہیں بلکہ سوار تبدیل ہو گیا ہے. حلیمہ سعدیہ کے ایک پستان میں دودھ آتا تھا، دوسرے میں کبھی نہیں آیا تھا. ہوتا نا بعض بھینسیں بھی ہوتی ہیں ایک تھان میں دودھ نہیں آتا. تو جدھر سے دودھ آ رہا ہے حلیمہ سعدیہ کوشش کرتی ہیں کہ یہاں سے سرکار دودھ نوش فرمائیں. سرکار دودھ نوش نہیں فرمائیں. کیوں نہیں نوش فرما رہے؟ یار جواب سنو گے طبیعت خوش ہو جائے. فرمایا یہ تو میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، میں حصے چھیننے والا نہیں حصے دلانے والا آیا. آج کوئی بھائیوں کے حصوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی یتیموں کا مال دبا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی پڑوسی کا حق دبا کے بیٹھا ہے. ارے آپ تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے گود کے اندر بھی کسی کا حق حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی. دودھ نوش نہیں فرمائیں گے کام کیسے آگے چلے گا؟ پھر ذہن میں خیال آیا یہ بچہ عام بچوں کی طرح مجھے بولا
جیسے میرے سرکار ہیں ویسا. جب میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا تھا تو مجھے یوں لگا جیسے کائنات کی ساری نعمتیں میری جھولی میں آ گئی ہیں. پھر فرماتے ہیں میں جب بچے کو لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو سوچا میں خانے کعبے کا طواف تو کر لوں. تو جب طواف کرتے ہیں نا تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. اگر رش ہو تو اس طرح فرمانے لگی میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جھکنے لگی. اس سے پہلے کہ میں جھکتی حجر اسود خود اٹھ کر میرے منہ کے قریب آ گیا. پھر فرماتے میں نے کہ عجیب منظر دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے. سواری میں نئی جان آ گئی اور آپ کی سواری جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں سبزہ اگتا جا رہا ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. فرمانے کی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جہاں سے ان کی سواری گزرتی ہے زمین میں حیات آتی جاتی ہے تو جدھر سے کبھی دودھ نہیں آیا ادھر ان کے لبہا مبارک لگا دیں شاید یہاں بھی بہار آ جائے. میں جیسے سرکار کے لبہا مبارک لگے دودھ آنا شروع ہو گیا. بتلایا حلیمہ سعدیہ تو یہ نہ کہنا میں نے سرکار کو پالا ہے بلکہ سرکار نے تجھے پالا ہے. حلیمہ سعدیہ کے گھر کی حالت بڑی پتلی تھی. بکریاں ہیں تو دودھ نہیں دیتی, درخت ہیں تو سوکھے ہوئے, کئی کئی دن چراغ نہیں چلتا. فرمایا میرے محبوب کی عظمت کا پتہ ہی ایسے چلے گا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب سردار تشریف لائے میری بکریاں خود ہی باہر چلی جائیں, رات کو واپس آئیں, پیٹ بھی بھرے ہوئے اور تھانوں میں دودھ اتنا کہ میں نکالنا شروع کر لوں, برتن ختم ہو جائے دودھ ختم نہیں ہو رہا. پھر فرماتے ہیں سرکار کے قدمین شریفین کا دھومن میں نے درختوں کو کیا ڈالا, درخت نہ صرف ہرے بھرے ہو گئے بلکہ پھل بھی دینا شروع کر دیا. اور پھل بھی کتنا, پورا گاؤں پھل کھا رہا ہے, پھل ہی ختم نہیں ہو رہا. پھر فرماتے ہیں کوئی بتا میری پڑوس میں علماء لے کر آ گئے. حلیمہ سعدیہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے. پہلے کئی کئی دن تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا, اب ساری ساری رات روشنی نکلتی رہتی ہے, اتنا تیل کہاں سے لے آئی ہو؟ وہ بتائیں جب سے سرکار آئے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے. اور ہمارے اندر ایک اور نقص والا پہلو ہے, وہ کون سا ہے؟ کوئی غریب ہو یا امیر ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, سب میں نقص ہے. اس کو گرمی میں بٹھاؤ جسم سے کیا نکلے گا؟ اچھی بولو یار, پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس عیب سے بھی پاک بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں جلوہ افروز ہوتے, آپ کے جسم اثر سے پسینہ مبارک کثرت سے نکلا کرتا تھا لیکن بدبو نہیں آتی تھی, خوشبو آتی تھی. اور خوشبو بھی کیسی تھی سنو ذرا. ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, خوشبو کے لیے پیسے نہیں, کیا کروں؟ فرمایا کل دوپہر میں آ جانا کھلے منہ والی شیشی لے کر. وہ حاضر ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسی کلائی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور چند قطرے پسینہ مبارک کے ٹپکا دیے, ادھر ہاتھ پھیرا, چند قطرے پسینہ مبارک کے ٹپکا دیے. فرمایا جاؤ جا کر دلہن کو لگا دو. کیا لگا دو؟ کیا جی بولو, پسینہ مبارک لگا دو. وہ گئے, انہوں نے پسینہ مبارک لگا دیا, خوشبو آنے لگی.
لیکن میرے آقا کی خوشبو کا کمال دیکھو، فرماتے ہیں دلہن کو پسینہ لگا اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اور دلہن کے آگے بچہ پیدا اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اچھا ایک اور ہمارے اندر نقص والا پہلو ہے، ایک بندہ وزیر اعظم بن جائے، بچپن میں وہ کن چیزوں سے کھیلتا تھا، کوئی ککو، کوڑے، کوئی بانٹے، کوئی اخروٹ، کوئی نالیاں جی ہاتھ مارتا تھی۔ یہ بھی ہمارے اندر نقص والا پہلو ہے، یہ بھی ہم بیان اچھی بولے یار دور نہ جاؤ، میں آپ سے پوچھوں آپ بچپنے میں کن چیزوں سے کھیلتے تھے؟ وہ گھوڑیاں نہ کھیل جائے، کوئی کسی چیز نہ کھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کو اس عیب سے بھی پاک بنایا۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے، میں غور سے دیکھنے لگی لیکن ایک دم ڈر گئی، چاند کبھی ادھر جھک رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، ڈر گئی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ جلدی سے بھاگی، دیکھو میرے محبوب کو تو نہیں کچھ ہو رہا، دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہے اور اپنی انگشت مبارک کو جدھر حرکت دیتے چاند ادھر جھکتا جا رہا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ اس کا نقطہ کیسے حل کیا؟ فرمایا ہم مٹی کے ہیں، ہمارے کھلونے بھی مٹی کے، اور سرکار چاند سے کیوں کھیلتے تھے؟ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے آقا ہمارے اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ تھا کھلونا نور کا۔ یا رسول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میں یار ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ حافظ صاحب آپ کے اس علاقے میں الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جب الیکشن کا دور آتا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد سامنے آتے ہیں، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جناب اپنا ایف اے پاس ہے، کوئی بی اے پاس، کوئی ایم اے پاس۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، جہاں اتنے پڑھے لکھے کھڑے ہوئے ایک انگوٹھا ٹیک بھی کھڑا ہوا، محلے والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا چلو یار اس دفعہ ایسے نہیں ووٹ دیں، ووٹ دے دیا، ممبر مان گیا۔ ان صبح بلاؤ نسا آتا ہے، شام میں بلاؤ نسا آتا ہے، میں کہ یار تو ممبر بنے ہیں ایم اے نسا آنا ہے۔ کہنے لگا حافظ جی سچی گل دساں میں اس سیٹ دے قابل اچھی بولوں، مجھے ان محلے والوں نے سیٹ پر بٹھایا، اب مجھے اتنا تو کرنا چاہیے جب یہ مجھے بلائے میں حاضر تو ہو جاؤں گا۔ یار مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، کیا ہم اس قابل تھے کہ سرکار کی امتی بنا دیے جاتے؟ یار جس کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کر رہے ہیں، رسول دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کو امتی بنا کے کر دیا۔ بتلاؤ ہمیں ایسے نبی کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ جی بولے سب کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہم مانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کہنا جی آنکھ ہی نے کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ یا ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ دونوں میں چلے جاؤ، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔
ایک کو میں کہا بابا جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے جی ڈاکٹر نے کیا ہے؟ کس نے کہا؟ میں ڈاکٹر کو لگا میں ڈاکٹر صاحب چلیے بھلے بندے الٹا کیوں کر دیجیے؟ کہنے کہ حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر۔ کہنے کا کیوں؟ میں کہا کہ اوپر سے پانی نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے کا بس ہمیں گال سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ کہ کہنا حافظ جی کی سچی گل بھی دساں؟ ضرور دس یار۔ کہنا دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتا۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ اور میں کہا ڈاکٹر دی گل منن والا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آپ میرے نبی دا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا ہے۔ حضرت صاحب میں ایک اور اشارہ کرنے لگا، ڈاکٹر میری توجہ نہ سنا۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہنا صرف صاحب تسی چھوٹا کو چھاڑ دو، تسی جی بڑا کو چھاڑ دو، تسی حضرت جی نمک چھاڑ دو، تسی میٹھا چھاڑ دو۔ یار مسجد سے بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا، چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دینا؟ مجھے بولو یار۔ اچھا کوئی ڈاکٹر دسے گا کہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ مجھے بولو یار، بڑا گوشت حلال ہے، میٹھا حلال ہے، نمک حلال ہے۔ یار ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھڈ دیندا، نبی دے کہن نال حرام نہیں چھڈدا۔ سود کھانا نہیں چھڈدا، شراب پینا نہیں چھڈدا، حرام کھانا۔ تو میری گل کان کھول کے سن لو، میری گل غلط ہوئے مت لحاظ کرو، کھڑے ہو کے معافی کہ تھی غلط کہہ رہے تھے۔ اگر میری گل سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت جی بندہ جنی ہیرا پھیری کر رہا ہے، چوریاں ڈکیتیاں فراڈ قبضہ کرو اولاد واسطے کر رہا ہے۔ کدھر واسطے کرتے ہیں؟ جب مر جانا کہ اولاد قبر سے نہ جائے گی، دوستانوں راضی کرنا سے دوست کہنے آج ساڑھا شرابی ہوئے آج ساڑھا جوا کھیلتا مات کبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، اسی تیرے نال مران گے۔ کہتے جدو مار جانے اپنے نال مارتے نہیں، یہ کہتے رہ جو کتے بولنا آنا ہے کٹو بار کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ نے صحت پاپ کماندہ جنہیں کہنے سی مران گے نال تیرے ادھونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں، ارے جنہیں بھی تیرے خیر خانے قبر سے دفن کر کے واپس آ جان گے، کوئی قبر سے نال نہیں جان گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خانے کے قبر سے بھی تشریف لے آن گے، اور میدان محشر سے جنہیں ماں اکلوتے نے چھڑ کے نصری ہوگی سرکار اتھے بھی کرم نوازی فرمائے۔ میں ہاتھ بان کے تاڑے کی قرض کروں گا، ایسے نبی میں ناراض کرنا چاہیے کہ خوش کرنا چاہیے؟ آواز سب دی نہیں آ رہی ہے۔ خوش کرنے تو نماز نہیں پڑھتا، چوریاں کرنا ہے، ڈکیتیاں کرنا ہے، شراب پینا ہے، زنا کرنا میں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا میں، اور رشتہ داریاں دے رشتہ داریاں توڑنا میں، پڑوسیاں دے حقوق دمانا میں، کیا سرکاریاں کم پھر بھی ٹھنڈی ہو گئی ہیں؟ اے دیکھو سنیو میرے ہاتھ بندے، خدا دے واسطے جس نبی دا ملاد مناندے ہو کھامی او دیا ٹھنڈیاں کرو، اے نوے ملاد نبی دا منا لے جکھا ٹھنڈیاں شیطان دیا کر لے۔ حضرت صاحب آپ کا اپنا گھر ہو، اس کو لگا ہو تالا، بغیر چابی کے اندر چلے جاؤ گے؟ بولو تو صحیح، اگر بغیر چابی کے اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ؟ آپ
کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں انہیں سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، اونچی بولا، نماز جنت کی۔ اچھا سب تسی دسو چابی تو بغیر جنت کا تالا کھولو گے؟ اونچی بولو، تسی دسو چابی کا بندوبست پھر مرن تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو کرتے کیوں نہیں؟ جب مسیح آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپا مارے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے گئے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر کسی ناراض نہ ہو تو کچھ چھوٹی جتنی کڑوی گل کر دیں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ دوزخ کی آگ برداشت کر لیں۔ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آگے اچھل جاتا ہے۔ ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمیوں میں سے جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اتنی گرم ہوگی کہ بندے کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہڈیاں میں پانی ابل رہا ہے۔ کیوں جی دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ کچھ ہی بولو یار۔ تو پھر دوزخ کو بچن واسطے جنت کا بندوبست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ میری کی وجہ نہیں، وجہ بھی میں دس دیا۔ تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نوں ہوندے دندے پے ہون گے تے چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ تے آؤ اج تانوں میں اے بھی دس جاواں جڑا جنت نوں تالا لگا جے اودے 5 لیور نے۔ اونچی بول دے کتنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا۔ ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا جاوے تالا کھل جائے گا جی؟ 2 نال کھل جائے گا، 3 نال کھلے گا، کتنے نال کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کتنے دندے پانے ہیں؟ کسی کو کہ 5 پہن گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ۔ اور لوڑ ہے نسخے کی؟ اچھی بولو یار۔ تو نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیو۔ گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جہاں وجود رب دے کے نہیں چکتا بابا جی کیا ہوئے اس قابل ہے کہ اپنا رزق کھوایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھیے، اپنے منہ سے نہیں جانی، پھڑ کے لے جاؤ، اگر مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد جو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دے۔ نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہونے، اے جے سرکار دا میراث۔ اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نتا دیندا آ گیا۔ ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر دے۔ چلو آخر جو تانے ایک بڑی پیاری اصل نہ اے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سب مصروفیت بڑی ہوتی ہے۔ یہ میرا چوتھا پروگرام ہے کہ ہن 5واں جناب جانا ہے جیلم، تو پھر 6واں لاہور پروگرام ہے۔ وہ جیلم والے بار بار فون تے تنگ کر دے نے تے میں تہاڈے کول معذرت چاہواں گا، کسی ویلے انشاءاللہ موقع ملیا حافظ صاحب نال رابطہ کرنا تے میں چاہتے ہو تاکہ ایک بڑا پیارا جا نسخہ دس دیا۔ ایک بندہ کہنے لگا آپ جی میری تے قسمت ہی ٹوٹ گئی، قسمت ہی الٹ گئی۔ میں کہا یار تانے کہ میں پتہ چلیا، کہنا میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرنا برا ہی ہوتا ہے، جس اچھے کام چ ہاتھ پانا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے۔ میں کیا الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ دس دیا،
کوئی لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں کہا یار ایک مور ہوتی ہے سٹیمپ، دیکھی گا جی انہوں پڑھ کے اپنے سامنے کرو، اس مور کے الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، جدو اے ہوئی مور اینجی چوک جاتی ہے تے الٹے الفاظ، میں کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی نشانی رب دی بارگاہ جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں سارے یا اگر تو سکھانے جیسی نمازی بنی ہے سارے گھر